لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، میں آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا ہے. جلوس کو آگے بڑھانا ہے اور ختم کرنا ہے. آپ حضرات ہمارے وطن اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہیں. آپ اتنی دور کا سفر کر کے اس گاؤں میں آئے ہیں اور اتنا بڑا مجمع جو ہمارے اطراف کے رہنے والے موضوع گاؤں صرف اور صرف محبت حسین پر جمع ہوئے ہیں. اتنی گرمی کا موسم، شدت، پریشانی، مشکلات، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنے کے بعد ہم اور آپ اس جلوس میں شامل ہیں، جمع ہیں، موجود ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی ہم حسین کے محتاج ہیں، حسین ہمارا محتاج نہیں ہے. عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری سی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة. میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ جو سب سے پیارا نبی تھا اس کے لیے ارشاد فرمایا میرا حبیب سراجا منیرا، روشن چراغ ہے. محمد نے اپنے حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ محمد کو ہدایت کا چراغ بتا رہا ہے، محمد حسین کو ہدایت کا چراغ بتا رہا ہے. اب دنیا بتائے محمد کی حدیث کی تشریح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ محمد کو ہدایت کا چراغ بتا رہا ہے، محمد حسین کو ہدایت کا چراغ بتا رہا ہے. عزیزان گرامی، حسین کی عظمت کو دنیا پہچان نہیں سکتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نقش اللہ پر صحرا نویس، سطر عنوان نجات ماں نویس. امام حسین علیہ السلام میں کربلا کے مقتل میں اپنے خون سے لا الہ الا اللہ نہیں لکھا، ہماری نجات کی تحریر لکھی ہے. ہمارے اور آپ کی نجات کی تحریر لکھی ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں محبت، اخوت، دوستی، بھائی چارہ کا ایسا درس دیا ہے کہ دنیا آج بھی اگر انسانیت دم توڑنے لگتی ہے تو حسین کے در کو تلاش کرتی ہے. حسین سے در سے بندگی ملتا ہے، حسین سے در سے محبت ملتا ہے، حسین سے در سے دوستی ملتی ہے، حسین سے در سے بھائی چارہ ملتا ہے، حسین سے اتحاد اور اتفاق کا طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے. اگر انسانیت آج کے زمانے میں دم توڑنے لگتی ہے تو کربلا کا رخ کرتی ہے. میں ایک مثال دے دوں، چونکہ ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، یہاں موجود رہتے ہیں. مہاتما گاندھی نے
جب انگریزوں سے تنگ آ کر سب سے پہلے نمک آندولن شروع کیا تو اپنے ساتھیوں کی تعداد 72 رکھی، 72 رکھی، اور یہاں تک کہ انقلاب برپا ہوا، آزادی نصیب ہوئی۔ لیکن بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کا انتخاب صرف 72 کیوں کیا؟ 100 کر لیتے، 200 کر لیتے، 1000 کر لیتے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ کربلا میں یزیدی لاکھوں میں تھے، حسین 72 تھے، مگر 72 کا کردار لاکھوں پہ بھاری پڑ گیا۔ میں 72 کو اس لیے لے کر چلا تھا کہ شہدائے کربلا کی برکتوں کو حاصل کر سکوں۔ ایک سلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد۔ ایک شخص گزرے ہیں منڈیلا، خطاب ان کا تھا، عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جیل ہو گئی، 22 سال کی قید بامشقت کا 20 سال ہم نے جیل میں گزار لیا، 2 سال باقی تھا، لیکن 20 سالوں میں چپ چاپ ہم نے مظالم کو برداشت کیا، کوئی انقلاب نہیں ہوا، لیکن کہا کہ قید خانے میں، جیل میں ہمیں کتاب کربلا پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، کہیں سے کتاب کربلا مل گئی، کہا ہم نے حسین کی سیرت تو پڑھا تو 20 سالوں میں جو انقلاب نہیں برپا ہوا تھا 2 سالوں میں ہو گیا، 2 سالوں میں ہو گیا۔ حسین کے بارے میں کیا کہا رسول نے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میں نے کہا تھا، جملہ دہرا رہا ہوں، جب انسانیت دم توڑنے لگتی ہے تو کربلا کا رخ کرتی ہے۔ حسین 1400 سال پہلے کربلا کے مقتل میں شہید ہو کر سو گئے، مگر وہ چراغ ہدایت آج بھی لوگوں کے قلوب کو منور کر رہا ہے۔ حسین سو گئے کربلا، مگر وہ ہدایت کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ عزیزان گرامی، حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر حسین کی عظمتوں کو دنیا سمجھ لے، بس میں ایک دم اختتام پہ آ گیا اور مسائل کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ آپ حضرات کو وقت ملے۔ عزیزان گرامی، اگر حسین کی عظمتوں کو دنیا پہچان لے کہ حسین کس چیز کا نام ہے تو حسین کے علاوہ کسی کا در انسان نہیں تلاش کرے گا۔ میں شعر پڑھ دوں، علامہ اقبال کا بہترین شعر ہے، انہوں نے کہا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، سر کہتے ہیں راز کو، سر شہادت، شہادت کے راز، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ علامہ اقبال حسین کو سجدہ نہیں کروا رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو ابھی شہادت حسین کا راز پتا نہیں ہے، جس دن پتا چل گیا ساری دنیا کا قلب روضہ حسین کی طرف نظر آئے گا۔ اس لیے کہ حسین نے ایسا درس بندگی اور ایسا سلیقہ اور ایسا طریقہ بتا دیا، اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے انہی لفظوں کو آسان کر کے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ عزیزان گرامی، حسین اس ذات گرامی کا نام ہے۔ میں اتنا سا طالب علم مذاکرین پڑھ چکے ہیں،
بس میں بطور ثواب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول ناقہ بنے، جس کے لیے رسول نے مصیبتیں اٹھائیں، جس کو کاندھے پہ اٹھایا، جس کے لیے ناقہ بنے، زحمتیں برداشت کی، اور فضائل حسین دنیا کو بتاتے رہے کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ حسین کی عظمتوں کو بیان کرنا رسول بتا رہے تھے کہ دیکھو کوئی ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ تم حسین کے فضائل کو بھول جاؤ۔ اور کربلا کے مقتل میں مسلمانوں نے یہی کیا کہ تمام فضائل جو پیغمبر اسلام نے حسین کے بتائے تھے وہ سارے فضائل بھول گئے، اور حسین کے اہل حرم کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین میدان مقتل سے آئے، در خیمہ پہ آئے، اور اپنی بہن جناب زینب سے کہتے ہیں اے زینب حسین کا آخری سلام قبول کر لو، اے ام کلثوم بھیا کا آخری سلام قبول کر لو، رقیہ حسین جا رہا ہے، اب لوٹ کر نہ آئے گا، اے ماں کی کنیز فضا حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ تاریخ کہتی ہے حسین خیمے سے اس طریقے سے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جوان کی میت آتی ہے۔ کسی بیوی نے گریبان پکڑا ہوا تھا، کسی نے پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اے آقا حسین کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اور جب حسین میدان مقتل کی طرف جانے لگے تو ماجائی بہن آگے بڑھی، کہا بھیا محلن محلا یبن زہرا، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ بالآخر حسین میدان مقتل میں پہنچے، جنگ کرتے کرتے جوان بھائی عباس کے لاشے پر پہنچے۔ حسین کہا بھیا عباس بھری جوانی میں تلوار چلانا آسان ہے، اٹھو ذرا بوڑھے بھائی کا طریقہ جنگ دیکھو۔ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ظالمین سے کہا تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاسم کے جنازے کو پامال کیا، تم نے میرے اولا محمد کو قتل کر دیا، اٹھو اور اٹھو جنگ کرو، آؤ حسین سے جنگ کرو۔ ذوالفقار حسینی ایسی چل رہی تھی ارباب ازا کی دشمنوں کی طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی۔ بس ایک مرتبہ کربلا کے مقتل میں ایک آواز غیبی گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ بس تلوار کو حسین نے نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سی اٹھی، کوئی حسین کو پتھروں سے مارتا ہے، کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی تیر سے حملہ کرتا ہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر ہمارے آقا کے بدن کے اوپر چھڑکتا تھا۔ ارباب حضرت تاریخ کہتی ہے حسین جب میدان مقتل میں تھے تو ایک کمسن بچہ خیمے سے برآمد ہوا۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی مدد کے لیے بڑھ رہا تھا، ماں دیکھ رہی تھی، لیکن ایک ظالم نے حسین کے سامنے ایک ایسا تیر چلایا، وہ تیر جا کر اس کمسن بچے کو لگا۔ حسین اور ماں کے سامنے بچہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حسین میدان مقتل میں ہے، عالم یہ ہے کسی نے تیر مارا، حسین سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے، لیکن حوصلہ ہوا اور حسین کھڑے ہوئے تو کسی نے پتھر سے مارا۔ حسین نے اپنے خون کو چلو میں لیا اور رسول سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے، مجھے فلاں اور فلاں نے مارا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن حسن آگے بڑھے، ایک شخص تلوار چلاتا ہے، حسین کو مارنا چاہتا ہے، عبداللہ نے ہاتھوں کو بڑھا دیا، عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ حسین نے اپنے بھتیجے کو آغوش میں لیا، صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ کسی ظالم نے چھپ کے حسین کے کانٹھوں پہ ایسی تلوار ماری، حسین کربلا کی زمین پر آ گئے، شمر کند کھنجر لے کے آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنے لگا۔ ایک دکھیاری ماں ولدی ولدی
کر دیا گیا. اے بار الہ، بڑی محنتوں سے پالا تھا، بڑی زحمتوں سے پالا تھا. حسین نے سجدہ آخر کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات میں حسین.